فقہی مسئلہ نمبر 6، ذوالحجہ کے مہینے کی لاکھ سے بھی کوئی فضیلت ثابت ہے یا صرف حج یا قربانی کے حوالے سے اس مہینے کی عظمت ہے؟ دیکھیے حج اور قربانی تو اس میں کلائمیکس ہے، باقی ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے نا اس کی لاکھ سے فضیلت بھی ثابت ہے قرآن اور حدیث میں۔ سورۃ توبہ کے آیت نمبر 36 میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے 12 مہینے ہیں جو گنتی کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں۔ اور مشکات میں حدیث ہے 2659، اس کا نمبر ہے 2659 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 جو مہینے ہیں یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب کا جو مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی یہ 4 جو مہینے ہیں ان مہینوں میں بھی ذوالحجہ کا مہینہ شامل ہے جو حرمت والے ادب والے ہیں۔ ایون 4 مہینوں میں جنگ بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی روک دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو نا وہ 9 ذوالحجہ کو حج ہے، 10 ذوالحجہ کو مسلمانوں کی بڑی عید ہے، پھر حج کی ساری عبادات ہیں۔ ایک جرنل حدیث ہے صحیح بخاری میں 969 نمبر 969 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی پورے سال میں کیے ہوئے نیک اعمال ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایون رمضان المبارک میں بھی جو نیک عمل کیے جاتے ہیں ان کا ثواب بھی جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیک عمل کیے جاتے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہاں وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سارا کچھ لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے چلا جائے اور شہید ہو جائے اور اس کا سارا مال بھی لوٹ جائے، وہی شخص ان 10 دنوں کی فضیلت سے بڑھ سکتا ہے۔ باقی جو شخص غازی بن کے واپس آ جائے یعنی کہ جہاد کر کے بریکٹ میں زندہ واپس لوٹ آئے، وہ بھی ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس سے نہیں بڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں جو سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کا ذکر کیا نا، وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں نا یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، ذکر ملتا ہے۔ باقی مسلم امام احمد میں جب یہی حدیث آتی ہے نا 5446 نمبر 5446 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی پورے سال میں کیے ہوئے نیک اعمال ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں پھر آگے ذکر آیا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی تحلیل، تکبیر اور تحمید بلند کرو۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو تکبیر جو نا بیسیکلی ذکر آ رہا ہے کہ تکبیر بلند کرو، تکبیر بلند کرو۔ اللہ اکبر کہہ دینا بھی تکبیر ہی ہے۔ دیکھیں نا کہ سورۃ البقرہ میں حج کے بعد ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرو، پھر رمضان کے بعد عید کا ذکر آیا تو ذکر آیا کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرو۔ صرف اللہ اکبر کہہ دینا بھی تکبیر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ دیکھیں یہ تکبیر کے کون سے الفاظ ہیں جو آپ نے کہنے ہیں، وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں 5696 کا نمبر ہے 5696۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر کے الفاظ ثابت ہیں، اور بھی تابعین سے الفاظ ثابت ہیں تکبیر کے، پر یہ ذرا ایزی ہے میں نے اس لیے یہ بیان کیے۔ اور یہ کن کن موقعوں پر پڑھنے چاہیے؟ یہ حدیث بھی جو بخاری میں ہے 969، اس کا نمبر 969۔ تو جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت میں نے بیان کی نا، یہ وہی حدیث ہے، اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جب جاتے تو اونچی آواز کے ساتھ تکبیر بلند کیا کرتے تھے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، اور لوگ بھی آپ کی آواز جب سنتے پھر لوگ بھی آپ کے ساتھ تکبیر بلند کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ میں وہ لے کر آئے ہیں محمد بن باقر، نفلی نمازوں میں بھی، یعنی کہ جن کو ہم سنتے مقدہ اور سنتے غیر مقدہ کہتے ہیں نا، ان کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے پہلے 10 دنوں میں، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو وہ حدیث ہے نا طریقہ عمل مصنف ابن ابی شیبہ میں 5678 5678 کہ حضرت علی 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ یعنی کہ آخری یوم تشریق تک تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے۔ تو جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان میں آپ نے تکبیرات کو بلند کرنا ہے، نفلی نمازوں کے بعد تکبیرات کو بلند کریں، بازار میں آتے جاتے تکبیرات کو بلند کریں، ویسے آپ کو جب آپ کو فارغ ٹائم ملے آپ تکبیرات کو بلند کرتے رہیں، کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں ہے نا کہ یہ ایام معدودات ہیں، گنتی کے دن ہیں۔ 9 ذوالحجہ حج کا دن، 10 ذوالحجہ عید کا دن، 11 12 13 ایام تشریق۔ ایام تشریق اصل میں کہتے تھے کہ وہ نا جو عرب کے لوگ تھے وہ قربانی کرتے تھے
قربانی کا جو گوشت تھا نا وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں وہ دھوپ میں رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر دھوپ میں جب رکھتے تھے تو وہ پانی گوشت میں سے پانی ریموو ہو جاتا، خشک ہو جاتا، پھر وہ اس گوشت کو سٹور کر لیتے تھے۔ دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت آپ جو ہے نا وہ 6 ماہ یا سال بھی آپ چلا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا۔ تو دھوپ میں خشک کیے جانے والے عمل کو ایام تشریق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 10 11 12 اور 13 10 کو قربانی کریں، 11 12 اور 13 میں وہ دھوپ میں گوشت کو خشک کرتے تھے، اور اس لیے ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ویسے اگر آپ فریج میں گوشت اسٹور کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کھانا چاہیے، اس کے بعد آپ نہیں کھا سکتے، لیکن دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت آپ پورا سال بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بیکٹیریا توفن پھیلنا ہی نہیں ہے۔ آپ جتنا چار ہم ڈالتے ہیں، 4 لوگ ڈالتے ہیں، دھوپ میں خشک کر لیتے ہیں، آئل میں ڈال دیتے ہیں، سارا سال کھاتے رہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ سالن کہاں ہوتے تھے، سفر میں جاتے تھے، اچار ساتھ لے جاتے تھے، جب بھوک لگی اچار نکالا، کھا لیا، پھر اچار پیک کر لیا، کیونکہ اچار نے خراب ہونا ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ان کے فضیلت ہے 9 ذی الحجہ یعنی کہ یوم عرفہ کا روزہ ان پہلے 10 دنوں میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی مشکات میں حدیث ہے 2044 کا نمبر ہے 2044 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، ایک آئندہ اور ایک گزرے ہوئے سال کا کفارہ بنے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے ان پہلے 10 دنوں میں 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے یوم عرفہ کا۔